دوستی کا جو اثر ہوتا ہے ہمارے شوق پہ ہوتا ہے، ہمارے کیریکٹر پہ ہوتا ہے، ہمارے کردار پر ہوتا ہے، ہمارے کلچر پر ہوتا ہے، ہمارے فیشن پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بات چیت کرنے کے انداز سے بھی دوست کے اثرات ہوتے ہیں۔ دوستی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے واسطے۔ لوگ سمجھتے فرینڈ ویلنٹائن ڈے پہ کارڈ دے دیا ویلنٹائن ڈے کا، یا فرینڈز ڈے پہ پٹا لگا دیا کہ بھائی دوست ہو گئے، کہ بھائی رک جاؤ، آپ کو یہ دوستی کی اجازت کس نے دی؟ بگاڑ آ سکتا ہے، کرپٹ ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ بھی۔ تو اللہ کے رسول نے وارن کر دیا دوستی کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس صبح کے سیشن کے جو مقرر ہیں برادرم نثار نڈیاڈوالا، نثار نڈیاڈوالا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں پچھلے 10 سالوں سے مسلسل تقریر کرتے آئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی غیر موجودگی میں سوال و جواب کا سیشن آپ ہی لیتے ہیں۔ اسلام کی خدمت کے جذبے نے آپ کو دعوت کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ آپ ریسرچ ایگزیکیوٹیو ہیں اور ہندوستان کے مختلف مسجدوں میں اسی طرح مختلف پروگراموں میں آپ نے خطاب عام کیا ہے، اور مختلف اداروں کی جانب سے آپ کو دینی اور سماجی موضوعات پر تقریر کے لیے بلایا جاتا رہا ہے۔ جون سن 2000 میں بین المذاہب گفتگو کے عنوان پر منعقدہ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور سن 2008 میں میڈرڈ اسپین میں شرکت کے لیے آپ گئے، جس کا انعقاد کنگ عبداللہ نے کیا تھا، اور انہی کی طرف سے نثار نڈیاڈوالا کو دعوت نامہ آیا تھا۔ آپ IRF میں دعوتی تربیت کے بھی مدرس بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے زیر تربیت فائدہ اٹھایا ہے۔ نثار نڈیاڈوالا سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب نثار نڈیاڈوالا۔ نثار نڈیاڈوالا صاحب کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ انتہائی دلچسپ اور اہم ہے۔ آپ کا عنوان ہے دوست کیسا ہو۔ یقیناً اگر لوگوں سے دوستی کی تعریف کرائی جائے تو شاید ہر شخص ایک زبان میں یہی جملہ دہرائے گا کہ دوست وہ ہے جو آپ کے کام آئے، لیکن شریعت اسی پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ دوستی کا معیار دین کو قرار دیتی ہے۔ دوست وہ نہیں ہے جو عیش و عشرت میں اور آپ کی خوشحالیوں میں آپ کے ساتھ رہے، جب رنگ رلیاں منائی جائیں اس وقت آپ کا شریک کار بنے، بلکہ دوست وہ ہے جو آپ کو بھلائی میں تعاون دے اور برائی سے روکے۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم برادرم نثار نڈیاڈوالا کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب نثار نڈیاڈوالا۔ نثار بھائی کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سن لیا۔ آپ کا عنوان ہے دوست کیسا ہو۔ تو دوستی کا جو صحیح اور حقیقی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ دوست وہ ہے جو بھلائی کے کاموں میں آپ کا تعاون کرے اور برے کاموں سے آپ کو روکے۔ دوست وہ ہے جس سے دوری کے باوجود آپ کی زبان سے یہ شعر نکلے کہ اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ آئیے ہم نثار نڈیاڈوالا سے دوستی کا حقیقی مفہوم جانتے ہیں۔ جناب نثار نڈیاڈوالا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی محفل کے صدر میرے عزیز دوست اور محترم دوست شیخ عبدالباسط اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ عنوان شیخ عبدالباسط نے اناؤنس کیا، دوست کیسا ہو۔ دراصل یہ لفظ دوست جو ہے محدود سا رہ چکا ہے،
یعنی لوگ سمجھتے دوست یعنی ٹائم پاس کے لیے ہم کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں نکڑ پہ کھڑے رہ کر یا کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کیا کیسا ہے مذاق مستی کر لیا, تھوڑی سی آپس میں ہنسی مذاق ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوستی ہے, کبھی تھوڑا سا ادھار پیسہ مل گیا یا ساتھ میں ہوٹل چلے گئے تو چائے کا پیسہ دے دیا آپ نے یا اس نے, تو دوستی کا معنی لوگ یہاں تک لیتے ہیں محدود سے. اسی لیے جب میں کسی کو کہتا ہوں, کبھی رائے دیتا ہوں کہ اپنے ماں باپ بھی دوست ہے, یعنی آپ کے ماں باپ جو وہ آپ کے دوست ہے, تو تھوڑے سے ان ایزی فیل کرتے کہ ارے کیا بات کرتے ہو, ماں باپ کا تو احترام کرنا چاہیے, آپ دوست بنا لیتے ہو. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوست کا احترام نہیں کرنا چاہیے یا دوست کی عزت نہیں ہونی چاہیے, بس ماں باپ کی عزت ہے, دوست چلو کندھے پہ ہاتھ رکھا, تھوڑی سی مذاق کر لی اس کی, چار آدمیوں کے سامنے سب ہنس دیے, تو یہ محدود معنی ہے. اور کبھی کبھی یہ شریعہ اسلام میں اس کے کچھ ایکشنز پسند بھی نہیں کیے جاتے. انشاءاللہ جیسی بات آگے چلے گی میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح طور پہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. شرعی اسلام کے اندر دوست کے لیے بہت الگ الگ الفاظ آئے ہیں. صدیق یعنی یہ بہت کامن لفظ ہے. صدیق آپ سنتے کہ یا اصدقائی, اے میرے ساتھیوں, یعنی ساتھی کے لیے دوست کے لیے صدیق ورڈ آیا ہے. ایک اور لفظ آیا ہے جس کو رفیق کہتے ہیں. رفیق اس کا پلورل ہوتا ہے, جمع ہوتی ہے رفقا, یعنی بہت سارے دوست. تو یہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن و حدیث میں. اور پھر ایک اور جگہ پر ایک اور لفظ آیا ہے خلیل. خلیل یعنی گھاڑی دوستی. اب یہ خلیل اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. چنانچہ ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, اللہ کے خلیل. اور ایک ہے خلیل جو خراب ہوتا ہے, جو آپ کو بربادی پہ لے جاتا ہے, اس کی دوستی کی وجہ سے آپ برباد ہو گئے. جیسے سورہ فرقان میں آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ قیامت کے دن وہ اپنے نخن چبائے گا, اپنی انگلیاں چبائے گا, ہائے افسوس کہ کاش میں نے وہ فلاں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا. یعنی یہاں بھی لفظ خلیل آتا ہے اس شخص کے لیے جو آپ کو بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا پیارا سا اور بہت اہم لفظ دوست کے لیے قرآن اور حدیث نے استعمال کیا ہے, اور وہ ہے ولی. ہمارے معاشرے میں اس معنی کو بھی بہت محدود سمجھا جاتا ہے اور اس لفظ کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہے. حالانکہ ولی کا معنی بہت وسیع ہے. ایک معنی ہوتا ہے دوست, خاص دوست. ایک معنی ہوتا ہے گارڈین یعنی پروٹیکٹر, آپ کی حفاظت کرنے والا, آپ کو مدد کرنے والا, آپ کی فکر کرنے والا, آپ کی راہبری کرنے والا. دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کے نکاح میں اس کا ولی ہونا چاہیے. تو یہاں ولی سے مراد گارڈین ہے کہ بھئی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو کھڑا ہو جائے گا داماد کے سامنے, بھئی کیوں ہماری بیٹی کو ستاتے ہو, کیا پرابلم ہے. تو یہ ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 256 257 اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ اپنی ولایت دکھاتا ہے کہ اللہ ان کو ظلم سے یعنی گمراہی سے, گناہوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. پھر یہاں پہ ولی کا ایک اور معنی آتا ہے کہ اگر کوئی خراب شخص تمہارا ولی ہو گیا تو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں اللہ کے خلاف, ٹھکرا دیتے ہیں اللہ کو, اس کی آیتوں کو, اولیاءہم الطاغوت, ان کے ولی, ان کے گارڈین, ان کے دوست طاغوت ہے. طاغوت سے بہت معنی ہوتا ہے, بوت بھی آتے ہیں, غلط دوست آتے ہیں, بادشاہ آتے ہیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں طاغوت میں آ گیا. ہر باطل معبود کو شرع اسلام نے طاغوت کہا ہے. تو یہاں یہ بھی پتا چلا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو. اب یہ ہم نے دیکھا لفظ ولی, سمجھے ہم نے دوست کے بارے میں. اب یہ سمجھے ہم کہ دوستی کے بارے میں احتیاط کیوں, بھئی کیا وجہ ہے کہ اس عنوان پر ہمیں لگا کہ ضروری ہے آپ لوگوں کو خطاب کرنا, یا آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم آ کر اس محفل میں بیٹھیں.
دوستی کے بارے میں احتیاط کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں احتیاط رکھنا، اس لیے کہ ایک شخص اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا دوست خراب ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اور آپ اس کے گاڑھ دوست ہے، ایک دم گاڑھی دوستی آپ کی، آپ کو بھی آپ کا شمار اس میں ہو سکتا ہے، یعنی آپ بھی اپنے عقیدے سے خارج ہو سکتے ہو، بگاڑ آ سکتا ہے، کرپٹ ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ بھی۔ تو اللہ کے رسول نے وارن کر دیا دوستی کے بارے میں۔ دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہو گے جنت میں جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی آخرت میں تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ایک یہ بھی وجہ ہے دوستوں کے بارے میں احتیاط کیوں رکھنا چاہیے۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، مشہور حدیث، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، بخاری کی ہے اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ دوست کی مثال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کی دکان، ہماری عام زبان میں کہے عطر کی دکان، کہ شخص وہاں بیٹھا ہے، عطر خریدتا نہیں ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے خوشبو لیتا ہے۔ کوئی عطر کی دکان میں آپ چلے جائیے، بیٹھیے تھوڑی دیر تو آپ کو بہت ساری خوشبو آئے گی، اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ خوشبو لیتے ہیں اس لیے آپ سے پیسہ مانگا جائے گا کہ بھئی آپ نے کتنے سانس لیے، ہماری بہت مہنگی عطر ہے، ہود ہے اور جنت الفردوس ہے، آپ نے جو ہے سونگا اس کو تو آپ جو پیسہ دیجئے اس کا، ایسا نہیں ہے، وہ فائدے سے آپ کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھے تھے تو آپ کو فائدہ نصیب ہوا۔ تو مشک کی مثال دی، مشک کی دکان کی، اچھے دوست کی۔ اور زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی دوست اچھا ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے، کبھی غریبوں کو مدد کرتا ہے، کبھی جا کر غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، اور کبھی آپ بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور آپ کو بھی سیکھنے ملتا ہے کس طرح سے کرنے کا۔ یا کوئی شخص کاروباری ہوتا ہے، ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ارے دیکھو اللہ نے کتنی برکت دی، ایمانداری سے کاروباری کرتا ہے، تو آپ کو بیٹھے بیٹھے سبق سیکھنے ملتا ہے۔ یعنی خوشبو کی مثال علم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکھنے ملتا ہے۔ تو اچھے دوست کے ساتھ رہ کر، اچھی صحبت میں رہ کر آدمی بہت سارا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور برے دوست کے بارے میں ابھی حدیث میں آگے فرمایا بڑے پیارے انداز میں کہ برے دوست کی مثال، کوئی شخص بھٹی کی دکان میں بیٹھا ہو یا لوہار کی دکان میں جہاں دھواں آتا ہو، آپ وہاں پہ کچھ کام نہیں کرتے ہوگے لیکن آپ کے کپڑے تو خراب ہو جانے ہیں، تو برے دوست کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ صحبت میں آپ کو بھی اس کا رنگ لگ جائے گا کالا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک محلے میں کچھ لڑکے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکپن میں، اور نکڑ پہ کھڑے رہتے ہیں، اس میں ایک نیا لڑکا آیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ محلے میں نیا آیا ہے تو چلو کس سے دوستی کروں، کچھ لوگوں کے ساتھ کیسے ہو کیا ہو، اور وہیں پہ کھڑا ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ۔ اب اسے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ کوئی لڑکی اگر وہاں سے گزرے اور کسی نے اس کی مذاق کر دی اس لڑکی کی، اب یہ لڑکی جا کر اپنے بھائیوں کو لے کر آتی ہے کہ وہ فلانا فلانا گروپ بیٹھا ہے نا، میری مذاق کی، میری چھیڑتی کی۔ اب آ جاتے ہیں بھائی لوگ اور سب کی مار پیٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کہے گا جی میں تو خالی کھڑا تھا ادھر، میرا کیا قصور ہے، میں تو ایسے ہی کھڑا تھا یہاں پہ، مجھ کو کیوں مارتے ہو؟ تو مار پیٹ میں سب شمار ہو جاتے ہیں۔ تو برے دوست کے ساتھ رہنے پر اس کے عمل کے اثرات بھی پڑ جاتے ہیں کہ اس نے برا کیا، آپ ساتھ میں تھے تو آپ کو بھی پرابلم آ گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول نے سمجھایا ہم لوگوں کو، اور میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی تفسیر کی۔ اب ہم دیکھیں اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم دوستی کے بارے میں کہ قرآن بھی اچھے اور برے دوستوں کی مثال دیتا ہے، اور قرآن کا انداز تو ہم جانتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے میں شرماتا نہیں ہے، چاہے کہ وہ مثال ایک مچھر کی کیوں نہ ہو۔ اللہ مثال کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ قصص میں اور سورہ مومن، جس کو ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ غافر سورہ مومن ایک ہی سورت کے نام ہے۔ ان دو سورتوں میں اللہ نے اپنے ایک دوست کا اور ایک دشمن کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ سورہ قصص میں پہلے قارون کا قصہ آتا ہے کہ ان قارون کانا من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون جو تھا وہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا،
آپ لوگوں نے قارون کے خزانے کے بارے میں اور قارون کے بارے میں سنا ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ فرعون کے دربار کا تھا تو وہ ہوگا شاید مصری یا آل فرعون میں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قارون، اللہ فرماتا ہے سورہ قصص کی اسی آیت میں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 78 سورہ قصص کی. اب یہ ایسا تھا کہ فرعون کے دربار میں اس کا بہت بڑا مقام تھا اور فرعون کے ساتھ اس نے رہنا پسند کیا. اللہ نے فرمایا فَبَغَى عَلَيْهِمْ، اس نے بغاوت کی کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ، حالانکہ اسی قوم کا تھا. انی فضلتکم علی العالمین، وہ قوم میں سے تھا، تو اس نے پسند نہیں کیا اپنے لیے اور جا بیٹھا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعے کو آگے دہراتا ہے یہیں سے جڑ کر کہ لوگوں نے سمجھایا قارون کیا کرتا ہے، اللہ نے تجھے اتنی نعمت دی ہے، ہمارا ساتھ دے. ہونا بھی یہ چاہیے، امید بھی یہی ہے، تقاضا بھی یہ تھا کہ جا کر جو ہے فرعون کے دربار میں اگر جاتا تو بنی اسرائیل کا فائدہ کرتا، مصری لوگوں کا فائدہ کرتا، اچھی رائے دیتا، اچھا مشورہ دیتا. جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، مصر میں ہی تھے، اچھی رائے دی انہوں نے، تو قحط جب پڑا تو مصری لوگوں کو یوسف علیہ السلام سے بہت بڑا فائدہ پہنچا. تو ان سے بھی یہی توقع رکھی گئی، لیکن نہیں، باغی نکلا ہے. اب اس کی بغاوت ایسی کہ وہ فرعون کے دربار میں حامان کے ساتھ ساتھ چمچا گیری کرتا تھا، یعنی یہ میرے الفاظ ہے سمجھانے کے لیے، سائیکوفینٹ کہتے ہیں جس کو انگریزی میں، سائیکوفینسی کرتا تھا کہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا ہے، بادشاہ کہے یہ جھوٹا ہے تو بولے یہ جھوٹا ہے. جیسے اسی آیت میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان تینوں نے کہہ دیا فَقَالُوا سَاحِرٌ کذاب، یہ تو جھوٹا شاعر ہے. فرعون نے کہا، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دیا. سورہ مومن میں آیت نمبر 23 سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ واقعہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے کہ جب قارون اور حامان، یہ جو فرعون کے برے ساتھی تھے، جس کی ایک وجہ فرعون کے بربادی کی کہ اس کے ساتھی برے تھے، تو یہ دونوں مل کر ان کو بنی اسرائیل کے بارے میں اس کو غلط رائے مشورہ دیتے، اس کو بھڑکاتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں اور یہ رائے دیتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل میں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کے بیٹیاں زندہ رکھو، یعنی آگے چل کر ہم عیش کریں گے، باندیاں بنا لیں گے. نیت ویسی. فرعون اور بھڑک گیا، کہتا ہے کہ مجھے روکو مت کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. اس کے بعد کی آیت 24-25 نمبر کی آیت دیکھو. غلط رائے اگر کوئی دینے والا ہوتا ہے، غلط ساتھی مل جاتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو تھوڑا واضح کر کے سمجھاتا ہوں. تو فرعون بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے روکو مت، میں موسیٰ کو قتل کروں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کو تمہارے دین سے نہ پھیر دے. اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے رب سے دعا کر لی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فیصلے کی دعا کر لی اللہ سے اسی دربار میں. یہ رکوع وہاں ختم ہوتا ہے. اس کے بعد 28 نمبر کی آیت اللہ تعالیٰ اسی دربار میں ایک مومن شخص کا ذکر کرتا ہے. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، بڑا پیارا آدمی ہوتا ہے، یہ خیر خواہ ہوتا ہے فرعون کا اور مصری لوگوں کا. وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، تو نبی نے، رسول نے دعا کر لی دربار میں. تو اس شخص نے اپنا ایمان چھپایا ہوا رہتا ہے. فرعون کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مومن ہے، اس لیے دربار میں اس کو بھی بیٹھنے ملتا تھا. تو یہ شخص جس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ کیا تم محض کسی شخص کو اس لیے قتل کرو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس اتنی سی بات ہے. یعنی وہ سمجھا رہا ہے کہ فیصلے سے لوٹ آؤ، فیصلے سے لوٹ آؤ. وہ سمجھا رہا ہے کہ بھئی چھوڑو، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہوگا، یعنی اس طرح سے سمجھایا ہوگا اس نے. ارے ایک آدمی نے کہہ دیا ربی اللہ تو کیوں قتل کرنے کا. پھر آگے کہتا ہے کہ اگر یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وبال اس پر، لیکن اگر یہ سچ کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ ہم اسے روک نہیں پائیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ تم پورے کے پورے لوگ برباد ہو جاؤ گے. پھر وہ شخص اپنی قوم کو خطاب کرتا ہے. دیکھیے اچھی رائے ہے، یہ خیر خواہ ہے مصریوں کا. اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے لوگ برباد ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا. تو اپنی قوم سے کہتا ہے اس کے بعد کی آیت میں، یا قومی، اے میری قوم، اللہ نے ہمیں بنی اسرائیل کے اوپر غلبہ دیا ہے، لیکن کل اگر اللہ ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہماری مدد کون کرے گا. اس کے بعد مسلسل 12 آیت تک وہ شخص سمجھاتا ہے، دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، عاد، سمود، قوم لوط، یہ سمجھاتا ہے. قرآن اس کو کوٹ کرتا ہے اس شخص کو
اچھی رائے دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جیسے فرعون ایک بری رائے کا عادی ہو گیا تھا اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا تھا, تو اس نے اس کی جو رائے کو ٹھکرا دیا, اور ہم دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا آگے, فرعون بھی ڈوب گیا. تو یہ شخص فرعون کے دربار کا تھا. تو اچھی رائے دینے والے بھی رہتے ہیں, بری رائے دینے والے بھی رہتے ہیں, تو ساتھی رہتے ہیں ایسے. یہ کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ ساتھی جو ہے غلط بھی آ جاتا ہے. جیسے کہ عام طور پہ سوسائٹی کے اندر دوست الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جانی دوست, جیسے کہ میں نے کہا ولی ہے, رفیق ہے, جانی دوست. اور ایک ہوتا ہے نانی دوست, یعنی میری اپنی کیٹیگری ہے. نانی دوست یعنی ٹائم پاس کے دوست ہوتے ہیں. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم سفر ہے, مسافری کر رہے ہیں, کیسے ہو کیا ہو, آپ اس سے قربت نہیں لیں گے جب تک کہ آپ اس کو آزمائیں گے نہیں کہ بھئی میرا یہ پرابلم ہے, ویسا ہے ویسا ہے. آپ وہ سب باتیں نہیں بتائیں گے, آپ تھوڑی سی ٹھیک ہے تھوڑا سی بتا دیے. اس کے بعد ہوتا ہے کھانی دوست, کھانی یعنی کھانے والا, یعنی اس کو بس آپ سے فائدہ حاصل کرنا ہے. اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہم لوگ عالم الغیب تو ہے نہیں, کبھی کبھی ایسے مل بھی جاتے ہیں زندگی میں کھانی دوست. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی جیسے ان کو بھی ایک بار مل گیا ایسا کھانی دوست. واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور تاریخ البغداد میں اس واقعے کو نقل کیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کشتی میں کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسے یہ کھانی دوست کے ساتھ تھوڑی سی دوستی ہو جاتی ہے. بات بات میں وہ پوچھ لیتا ہے کہ بڑے میاں آپ جا رہے ہو, سفر کر رہے ہو, آپ کے پاس کچھ مال وال ہے کہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے, کیا کریں گے انجان ملک میں؟ تو کہتے کہ ہاں میرے پاس ہے, پیسہ ہے, اتنے اتنے ہزار اشرفیاں ہیں یا درم ہے, میں نے اپنے سامان میں ہرے کلر کی تھیلی میں رکھا ہے, یا جو بھی کچھ ہوگا انہوں نے ڈسکرائب کر لیا کہ بھئی میرا سامان ایسا ایسا ہے. اچھی بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانی دوست کشتی کے ڈیک, جو ڈیک رہتا ہے نا, اسٹیج ہے ویسا ایک ڈیک ہوتا ہے, وہاں پہ جا کر چلانے لگا, ہائے میں لٹ گیا, ہائے میں لٹ گیا. اور سیلرز اور کیپٹنز اور پبلک جمع ہوتی ہے کشتی میں کہ کیا بات ہے, کیا ہو گیا بھائی, میرے پیسے چوری ہو گئے. وہ اتنی ہزار اشرفیاں اس قدر کی تھیلی میں کسی کے سامان میں ہیں, سارے لوگوں کا سامان چیک کرو. اب امام بخاری سمجھ گئے کھانی دوست نکلا, نقصان کے اتر آیا میرا. اب سب کا سامان چیک ہوا, امام بخاری کا بھی سامان چیک ہوا, کچھ نہیں ملا. تو لوگوں نے پھر اسے بلایا, کیپٹن نے اور سیلر سے, بولا تو کیسے بدتمیز انسان ہے, ہمارے سوئے مسافروں کے اوپر تم نے الزام لگا دیا, کسی کے سامان میں تمہارا کوئی سامان نہیں ملا, کوئی پیسہ نہیں ملا, دفع ہو جاؤ. اس کو ڈانٹے ڈپٹے وہ سر کھجاتے ہوئے چلا گیا. شام کو امام بخاری بیٹھے ہوں گے تو جا کر کہتے ہیں, بڑے میاں اب داڑھی والے حدیثوں کے ذخیرہ حدیث سناتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے, آپ نے جھوٹ کیسا کہہ دیا, جھوٹ بولے آپ؟ تو کہتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا, میرے پاس پیسہ تھا. پھر کہاں رکھا؟ میں نے سمندر میں پھینک دیا. یا اللہ, ارے اس سے اچھا مجھ کو دے دیتے. بولا تو جانتا نہیں ہے ان اشرفیوں سے زیادہ قیمتی میرے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں, اگر آگے چل کر میرے نام پر کوئی لکھ دیتا کہ ان پر ایک دفعہ چوری کا الزام لگ گیا تھا تو میری یہ جو محنت ہے سب پانی میں چلے جائے گی. میں موضوع راوی ہو سکتا ہوں, ضعیف راوی ہو سکتا ہوں, یہ جو محنت میں امت کے لیے کرتا ہوں وہ چلا جائے گا. تو میں نے سوچا یہ ہزاروں اشرفیہ جو اس کو پھینک دو, تو میں نے پھینک دیا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے کہ آپ کو ایک بری صحبت میں پڑ گئے انجانے میں, اللہ آپ کو نکال دیتا. یخرجہم من الظلمات الی النور. ایک فیصلہ کر دیا امام بخاری نے, قربانی دے دی کہ بدولت آج الحمدللہ آج ہم راوی بخاری سنتے رہتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں, اجتماعوں میں, اس سٹیج پہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. صحیح بخاری نے کہہ دیا تو اہل سنت والجماعت اہلاً و سہلاً, صحیح حدیث ہے. تو کبھی کبھی ایسے دوست بھی آ جاتے ہیں, اس طرح کے دوست. تو اچھے دوست جو رہتے ہیں یہ آپ کو ہر حالات میں کام آتے ہیں. جیسے انگریزی میں کہاوت ہے کہ a true friend is a person when the world walks out he walks in. جب لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, ایک صحیح دوست. اور اسی انگریزی کہاوت کو لے کر میں نے ایک بڑا اچھا واقعہ پڑھا تھا. امام بخاری کے زمانے میں جب بہت ساری شہرت حاصل ہوئی انہیں, تو وہ نیساپور گئے. نیساپور ایک شہر ہے, تو نیساپور میں ان کا استقبال ہوا, زبردست استقبال. یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی شہر کے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ میلوں دور قطار تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے میں. تو وہاں کے جو کچھ حضرات تھے, تاریخ البغداد میں یہ واقعہ ہے, کچھ حضرات تھے جو علماء تھے, اہل سنت والجماعت کے تھے, وہ بھی انہیں تھوڑی سی حسد ہو گئی کہ یہ بڑے میاں جو ہے آئے ہیں جب سے تو لوگ انہی کا درس سننے جاتے ہیں, ہمارے درس کا تو خالی ہو گئے. امام بخاری اس زمانے میں بھی بہت پاپولر ہو چکے تھے, لہذا آؤٹ آف کانٹیکسٹ
امام بخاری کے ایک قول کو ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے مارکیٹ میں ڈال دیا کہ فلاں یہ بخاری جو ہے یہ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں. کیا کانٹیکسٹ ہے وہ بات ہم نہیں کریں گے, اس کو اس محفل سے اس عنوان سے کوئی لینا دینا نہیں. اب جیسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کرتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں پچھلے سالوں میں ذاکر بھائی کے بارے میں بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں ہو جاتی ہے, تو لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر ڈالو, بس اب بیٹھ جاؤ آرام سے, ہوا لگے گی آگ بڑھتے جائے گی. تو امام بخاری کے بارے میں ایسا ہو گیا. یقین مانیے راوی کہتے ہیں, اور اس میں سے ایک تھے محمد ابن سلمہ, یہ ان کے شاگرد میں تھے, ان کے قریب میں تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد امام بخاری کو نیساپور سے روانہ ہونا پڑا, یعنی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی. جو لوگ قطار بند لائن سے کھڑے رہتے تھے میلوں تک کہ امام بخاری سے دعا سلام کرے, ہاتھ ملائے, یہ لوگ بولے سب بھاگے, ان کی محفلوں میں نہیں آئے. یعنی اتنا پریشر آ گیا امام بخاری پر کہ ان کو شہر چھوڑ کے جانا پڑا. اور وہ بزرگ کہتے ہیں ابن سلامہ کہ جب امام بخاری گئے تو میں اکیلا ان کو رخصت کرنے میں تھا. یعنی ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کھڑا رہا, میں اکیلا کھڑا رہوں گا. اس کے دوسرے تیسرے دن بھی جب وہی عالم جو تھے محمد ابن یحییٰ, یہ اپنی محفل میں اناؤنس کرتے ہیں کہ اس محفل کے اندر جو شخص امام بخاری کے درس میں بیٹھنے کا قائل ہو وہ اٹھ کے چلے جائے میری محفل میں سے, وی ڈونٹ وانٹ ہم, گیٹ آؤٹ. اب وہ عالم تھا اور ان کی بھی جو ہے بڑا دبدبہ تھا, لوگ خاموش رہے, کوئی ری ایکشن نہیں. گویا سب نے تصدیق کی کہ ہم امام بخاری کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں نے تصدیق کی خاموش رہ کر. ایک شخص اٹھتا ہے, اپنی پگڑی پہنتا ہے اور محفل میں سے چلا جاتا ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. یہ دوستی, حالانکہ امام بخاری وہاں نہیں تھے کہ خوش ہوئے یا ان کو دعا کرے یا جزاک اللہ کہے, لیکن وہ شخص اٹھتے ہیں. راوی ڈسکرائب کرتے ہیں تاریخ البغداد میں, یہ ڈسکرپشن ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں, اپنی پگڑی پہنتے ہیں اور باعزت رعب سے محفل سے چلے جاتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ ہوں. تو سب لوگ جب ترک کرتے ہیں تو آپ کا صحیح دوست جو رہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اس طرح سے واقعے بھرپور ہے کیسے دوست ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دوستی میں ان کا یہ کمال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ میرے سارے ساتھیوں کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے کہ ابو بکر کا, اللہ قیامت کے دن ان کا بدلہ چکائے گا. یہ ہوتی ہے دوستی. لیکن ایک چیز آپ سمجھیے اور یاد رکھیے کہ اچھے دوست کی تلاش کرنی ہے تو خود کو بھی تو اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے اگر میری تقریر سنی اور چلے بھائی کچھ دوستی خطرے میں پڑ جائے گی آپ لوگوں کی کہ بھائی یہ تو ویسے نہیں ہے, کچھ دوست جو ہے ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اپنے کردار کے اوپر آدمی اگر محنت کرتا ہے تو اس کے دوست اچھے ملتے ہیں. جیسے کہ قرآن کی آیتوں میں ہم بار بار پڑھتے ہیں. ایک آیت ہے سورہ توبہ کی, سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 119, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کے ساتھ رہو جو سچ بولتے ہیں. اب ہم سچ بولنے والوں کے ساتھ رہیں گے لیکن ہم خود جھوٹے ہیں تو پٹے گی نہیں. ہم کچھ کہنا چاہیں گے وہ سچ بول دے گا, پھر ہم کہیں گے یار کبھی خاموش رہتا تو میرا نقصان نہ ہوتا. ہم اس کو روکیں گے, ڈسکریج کریں گے, کیونکہ ہم خود جھوٹ بولنے کے عادی ہے. تو ہم کو بھی ویسا ہی رہنا پڑتا ہے. جیسے انگریزی میں کہاوت ہے برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. تو اللہ نے ہم کو بھی نصیحت دی. سورہ احزاب میں سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, بالکل ویسی آیت ہے, تھوڑا سا فرق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو. یعنی آپ کو اچھا دوست بننا ہے, آپ سچ بات کیجئے اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہیے, ورنہ گڑبڑی ہو جائے گی. آپ سچ بولیں گے, ہم اصول پرست ہے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم حق کہیں گے, لیکن آپ کے ارد گرد میں جو ہے دوست رہیں گے وہ آپ کو کھینچیں گے کہ بھائی یہاں پہ خاموش رہے یار, یہ مت بولے, نقصان ہو جائے گا, دھندے کا نقصان ہو جائے گا, رشتہ داری کا نقصان ہو جائے گا, دوستی ٹوٹ جائے گی. لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے. اور ایسے بھی دوست ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے نا, سورہ احزاب میں ان کا واقعہ ہے, آیت نمبر 12-13 سے آپ پڑھیں گے. ان کے دلوں میں روگ تھا, اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں روگ تھا, تو یہ اپنے ساتھیوں کو ڈسکریج کرتے تھے. 3000 کی فوج جب نکلی, جنگ خندق کا یہ واقعہ, مسلمان 3000 تھے تقریباً, اور پتا چلا کہ عرب کے سارے قبیلے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ عرب کے جو کئی قبیلے مل کر آ رہے ہیں.
اور یہ واقعہ اللہ نے سورہ احزاب پہ بیان کیا. تو کیا ہو گیا؟ اب ایک دوسرے کی ہمت افزائی ہونی چاہیے نا کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے, ہم ایک بن کے لڑیں گے. لیکن منافق جو تھے اس میں, جو ساتھی تھے جن کے دلوں میں روگ تھا, یہ مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنے میں لگ گئے. فرجعوا, بھاگو اپنے گھر, وہاں لوٹ جاؤ. فرجعوا, کہ جاؤ یار اپنے گھروں میں جاؤ, کیا لڑیں گے ان کے ساتھ, برباد ہو جائیں گے, اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو کیا وعدہ کیا. اس طرح کی باتیں مسلمانوں کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا کہ ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے. تو یہ برے ساتھی تھے اور ساتھ میں اچھے ساتھی بھی تھے. انہوں نے بھی جواب دیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بات بتاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا, یہی تو وعدہ کیا تھا اللہ نے. اللہ نے اور رسول نے یہی تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو آزمائیں گے, ڈر سے, خوف سے, بھوک سے, غریبی سے, تمہاری جان کا نقصان, تمہاری مال کا نقصان, ہم تم کو آزمائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا تھا تو وعدہ سچ ہے, ہم تو لڑیں گے, ہم نہیں جائیں گے. تو اچھے لوگوں نے بھی آواز اٹھائی, برے لوگوں نے بھی اٹھائی. اچھے لوگ گالی بھاگے تو الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی فتح ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا دشمنوں کو. تو یہاں سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ دوست جب ہم کرے تو یہ ضروری ہو کہ اچھی رائے دینے والے دوست ہو, ایسا نہیں کہ ٹائم پاس والے دوست ہو. کبھی کبھی ایسے ہوتے کہ لوگ جب دوستی کرتے ہیں تو معیار کیا رکھتے ہیں کہ بھئی میں کسی سے کیوں دوستی رکھوں. اچھے دوست پانے کے لیے کوئی معیار, کوئی مورل, کوئی ایتھکس, کوئی اصول ہونا چاہیے نا. دوستی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے, اللہ کے واسطے. اور اس کے بہت فوائد ہے اس دوستی کے کہ اللہ کے واسطے جو دوستی ہوتی ہے, اس میں سورہ فصلت میں آپ کو ملے گا, سورۃ نمبر 41 41 اور آیت نمبر 33 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کس کی, جو لوگوں کو دین کے طرف بلائے, اللہ کے طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی یہاں پہ ایک اعلان یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو دین کے لیے بلاؤ, اس بنیاد پہ دوستی کرو, اس بنیاد پر, اور اعلان کرو کہ میں مسلم ہوں. ایسے نہیں کہ چھپی چھپی ڈر کے مارے. آج لوگ دعوت اور تبلیغ کے کام میں بھی ڈرتے ہیں کہ بولیں گے تو کیا ہو جائے گا. اعلان وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, ہم مسلم ہیں, کوئی انفیریٹی کمپلیکس نہیں اس میں. آپ کو دوستی رکھنی ہے رکھو, داڑھی ہے جی, ٹوپی ہے ٹھیک, پینٹ ٹکنوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے, آپ کو دوستی رکھنی ہے رکھیے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے دوستی کا ہی اصول ہے کہ برائی اور بھلائی, اس کے بعد کی آیت 34 نمبر کی آیت, کہ برابر نہیں ہو سکتی بھلائی اور برائی, لیکن جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے اس کی برائی کو تم بھلائی سے دفاع کرو. ریپیل ایول ود دیٹ وچ از گڈ, برائی کو بھلائی سے دفاع کرو. اور تم دیکھو گے وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا ولی بن گیا, ولی حمیم. ولی حمیم, اللہ نے کہا ولی اور حمیم, محبت, اخلاص, خلوص والے دوست. کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ دشمنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چابی دیتا ہے آپ کو کہ کس طرح سے دوستی کرو, برائی کو بھلائی میں پلٹ دو. لیکن اس کی بات کی آیت بھی بڑی اچھی سبق والی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کام ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, سوائے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے. یعنی یہ حوصلہ رکھنا کہ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہے میں اس کو معاف کر دوں, یہ اللہ فرماتا ہے بہت بڑا کام ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے کسی کو معاف کر دینا, کسی نے آپ کا نقصان کر دیا. لیکن آپ اگر دوستی چاہتے ہو فی سبیل اللہ تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ دوستوں کی کمزوریاں کو درگزر کرو. عفو, اللہ نے بہت ساری جگہ پر اس ورڈ کا استعمال کیا, عفو, لوگوں کو درگزر کرو. اور اب دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی صحابہ کی بہت ساری کمزوریوں کو جو ہے یہ بھی درگزر کرتے تھے. کتنے سارے واقعات آتے, ایک شخص مسجد میں پیشاب کرتا ہے, اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوتے. ایسے کتنے سارے واقعات کہ درگزر کرو. تو یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اچھے دوست چاہیے تو یو ہیو ٹو بی گڈ فرینڈ یور سیلف. آپ کو خود کو ایک اچھا دوست بننا ہوگا, ورنہ تو سبھی دوست ہیں, وی آر فرینڈلی ود ایوری بڈی, ہنسی مذاق سلام دعا تو سبھی سے ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا اصول یہ ہے کہ دوستی میں شرم و حیا ہو. ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے دوستی کر لی شرموں کو رکھ دیا بازو میں, نہ. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے شرم حیا اسلامک اصول کو چھوڑ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں کتاب الایمان میں کہا ہے کہ الحیا من الایمان, حیا ایمان میں سے ہے. اور یہ حیا مومنوں کو ہمیشہ رکھنی چاہیے, ہمیشہ اس حیا کو رکھنی چاہیے. لیکن ہم جو دوست بنانے کے چکر میں عام طور پہ لوگ نوجوان طبقہ خاص کر کے, میں ان سے ہی خاص کہوں گا
کہ بھئی آج کل جو دوست بنتے ہیں انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، لنگار لگی رہتی ہیں دوستوں کے ناموں کی، لڑکیاں ہوتی ہے، لڑکے ہوتے ہیں، اور بے شرمی سے باتیں ہوتی ہے، پھر دوستی آگے بڑھتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے زنا کے قریب بھی مت جانا. ایسا نہیں کہ تھوڑا زنا، بڑا زنا، کم زنا. سزا اس کی الگ الگ ہے کہ شادی شدہ کے لیے الگ سزا ہے، یا اگر کوئی شخص جو ہے کنوارا ہے اس نے زنا کیا تو اس کی الگ سزا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ نے دیوار کھڑی کر دی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، پھٹکنا بھی نہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ دوستی خراب ہو جاتی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ انسان میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی باتیں بڑی امپریس کرتی ہے آپ کو اس دنیا کے بارے میں، اور بہت امپریسو باتیں کرتا ہے، بنٹن کے آتا ہے، امپورٹڈ سگریٹ پیتا ہے، گاڑیاں موٹر سائیکل لے کر آتا ہے، لیکن وہ شرم ہو یا نہیں رکھے گا. میں اس آیت کی تفسیر میں بتاتا ہوں آپ کو. تو کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کی بہن کے ساتھ جو ہے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں میرا دوست ہے، میرے ساتھ چائے پیتا ہے، میرے گھر پہ آ کے ہم ساتھ میں بیٹھ کر نوٹس کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی نظر آپ کے دوست پر ہوگی. حیا اگر نہیں ہے، آپ نے اگر حجاب کا اہتمام نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی جو ہے زنا کر سکے، یا افیئر میں آپ کی بہن کو فتنے میں مبتلا کرے، یا آپ کسی کے گھر میں جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی کی بہن کو بری نظر سے دیکھ سکتے ہو. تو الحیا من الایمان، حیا جو ہے ایمان میں سے ہے. اگر حیا نہیں ہے تو ایمان کمزور ہے، ہو سکتا ہے فتنہ میں مبتلا ہو جائے، دوستی دشمنی میں پلٹ سکتی ہے، کہ وہ کہتا پھرے گا لوگوں سے اس نے دھوکہ دیا مجھے، کہ میرے دوست نے مجھے دھوکہ دیا. اس طرح کے جو ہے دوستی کے اصول ٹوٹتے رہتے ہیں. اگر شریعت کو توڑ کر دوستی کرنے کی کوشش کی، اگر شریعت کو توڑی تو خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے آگے. اس کے بعد جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا آپ کو کہ ماں باپ کے ساتھ بھی دوستی ہونی چاہیے، یعنی دوستانہ سلوک. یعنی یہ نہیں کہ آپ باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، بولا ہائی ڈیڈ ہاؤ آر یو. اس طرح کی دوستی کی بات نہیں کرتا ہوں میں، کہ عزت اور احترام کے ساتھ آپ اف بھی مت کرو. لیکن دوستی اس اعتبار سے، خاص کر کے جو ہماری بہنیں ہیں اور جو میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ ماں باپ سے اچھا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ ہو سکتا ہے آپ کو ان کی بات بری لگے کیونکہ آپ کے دوست ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اس کی باتوں سے آپ امپریس ہو گئے، چلے بھائی ہم فضول خرچی کریں گے. ہمارا دوست کہتا ہے کہ اب ڈیڈی کو بولو کہ وہ مجھ کو بھی موبائل دلاوے، اور میرے دوستوں کے پاس ہے تو وہ بھی جا کے زور زبردستی کرے گا اپنے والد سے کہ ڈیڈی مجھ کو بھی موبائل دلاؤ. ایسا نہیں. یور پیرنٹس آر یور بیسٹ فرینڈس. آپ کے ماں باپ آپ کے دوست ہے. آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ کوئی غلطی میں مبتلا ہو گئے جس سے آگے چل کر کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سوچیں گے میں کس کو کہوں؟ لیکن مانیے آپ اپنے ماں باپ کو جا کر کہہ دیجیے. دے آر یور کاؤنسلرز، دے آر یور ولی. یہ ولی ہے آپ کے، یہ آپ کے خیرخواہ ہیں، یہ آپ کو اچھی رائے مشورہ دیں گے. بھلے آپ کو تھوڑا سا ڈانٹ دیں، ایک آدھ تھپڑ بھی مار دے، لیکن یہ آپ کے خیرخواہ ہیں. ماں باپ کو اپنا دوست سمجھے. جو لوگ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں اس معاملے میں، ان کا نقصان بھی ہوتا ہے. اب چلیے ہم یہ دیکھیں کہ یہ دوست رہتے ہیں، اگر غلط ہے تو ان سے کیا کیا خطرے آ سکتے ہیں، لوگوں کو کیا خطرے آ سکتے ہیں. دیکھیے دوستی کا جو اثر ہوتا ہے ہمارے شوق پہ ہوتا ہے، ہمارے کیریکٹر پہ ہوتا ہے، اخلاق پر، ہمارے کردار پر ہوتا ہے، ہمارے کلچر پر ہوتا ہے، ہمارے فیشن پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے بات چیت کرنے کے انداز پہ بھی دوست کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے انداز، بات چیت کرنے کا انداز بھی آدمی کا بدل جاتا ہے اگر دوست اچھے رہتے. تو اگر کوئی سارے محفل میں اچھے دوست ہیں، ایک آدمی کی زبان خراب ہے تو ان کے ساتھ رہ کر اس کی بھی زبان کی ادب اس کی اچھی ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ رہ کر لوگ عام طور پہ بولتے رہتے کیا رے، کیسا ہے، چلتا ہے کیا، ابے کیا ہے. اس طرح کے جو نکڑ کی زبان جو فلموں کی وجہ سے لوگوں کی کرپٹ ہو گئی ہے، تو یہ زبان جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے ایسی محفلوں میں رہ کر. کبھی اچھی صحبت ملتی ہے تو آدمی کی زبان اچھی ہو جاتی ہے. دیکھیے قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہے نا. نبی رسول 950 سال تک اپنی قوم پہ محنت کی، ان کا بیٹا بھی گمراہ. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی ان کا بیٹا کیا 10-12 سال کا ہوگا، ایسا نہیں ہے. وہ 950 سال سورہ عنکبوت میں ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پہ محنت کی، 950 ایئرز. اور بیٹا بھی تو تھوڑا 10-11 سال کا ہوتا. اگر 10-11 سال کا ان کا بیٹا ہوتا تو ٹپو مار کے کشتی میں بٹھا دیتے تھے، چل اللہ کا عذاب آنے والا، بیٹھ جا. لیکن ایسا نہیں. وہ باپ درگزر کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. کتنا درد ہوگا کہ رسول کو وحی آ چکی ہے کہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. رسول کو وحی آ چکی ہے کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ، سب ڈوب جائیں گے.
اس وقت باپ کی محبت کا کیا تقاضا ہوگا, کیا تقاضا ہوگا کہ جب اپنے بیٹے کو غلط لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا کہ یا بنیا آجا کشتی میں, آج کے دن اللہ کے سوائے کوئی عذاب سے بچا نہیں سکتا, آج کے دن آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. لیکن غلط دوستی کی صحبت, کہتا ہے کہ ابا میں ٹیکری پہ چڑھ جاؤں گا, آپ جائیے اپنے لوگوں کے ساتھ, میں ابھی ٹیکری پہ چڑھ جاؤں گا, پانی کہاں تک آئے گا. بس بات چیت چلتی ہے باپ اور بیٹے میں. قرآن کہتا ہے کہ ایک موج آ جاتی ہے دونوں کے بیچ میں اور بیٹا ڈوب جاتا ہے. کبھی سوچو کہیں آپ کو کوئی جرم میں پولیس پکڑ کے لے جائے کہ آپ نے کسی کی موٹر سائیکل چوری کی ہو, کوئی ایسا کام کیا ہو جو قانوناً جرم ہو, اور آپ کو لے جاوے, یا کوئی آپ کو مار رہا ہو کہ آپ نے اس کی بہن کی مذاق کی ہو یا گالی دی ہو, آپ کے ماں باپ کمزور, آپ کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوگے کہ میرا بیٹا ہائے کیسے لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا. ہم نمازی, ہم پرہیزگار, تہجد گزار, قرآن ہمارے گھر میں, مسجد میں آتا میرا بیٹا, یہ صحبت کیسی لگ گئی. کتنا دکھ ہوتا ہوگا ماں باپ کو. 950 سال کے شخص بیچارے نوح علیہ السلام, کتنا درد ہوا ہوگا اس والد کو. تو آج کل لوگ جو ہے ماں باپ سے دوری رکھتے ہیں کہ بھئی دوست جو ہے ہمارے بہت کچھ ہے, ہمارے خیر خواہ ہے, میرا دوست ہے نا, ابھی فون کرتا ہوں آ جائے گا. اس طرح کی باتیں سوچ کر شیطان جو ہے آپ کو اپنے ریئل ویل وشر سے یا ولی سے یا پروٹیکٹر سے, خیر خواہ سے آپ کو دور رکھتا ہے. شیطان آپ کو دور رکھتا ہے. آج کی تقریر میں ہم نے جو باتیں سنی سمجھی وہ یہ تھی کہ دوست کا انتخاب بھی سنبھال کے کرنا, جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری آخرت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور اب میں اپنی بات کو ختم کروں قرآن کی اس آیت سے جس سے میں نے اپنی تقریر شروع کی. سورہ توبہ کی 71 نمبر کی آیت ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے, پروٹیکٹر ہے, گارڈین ہے. یہ لوگ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور منکر سے روکتے ہیں, نہ کہ چپ چاپ کنارے پہ کھڑے رہ کر آپ کو دیکھے. نماز خود بھی قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور یہ لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی دوست ہم کو نصیب کرے اور ہم کو بھی ایسا ہی دوست بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ جناب نثار نڈیاڈ والا کی زبانی دوستی کا حقیقی مفہوم جان رہے تھے. دوست کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے, کون سے صفات ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان کو اپنا دوست منتخب کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت, آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, آپ کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے آپ کی محبت ہوگی, جس سے آپ دوستی کریں گے, جس سے آپ دلی لگاؤ رکھیں گے. تو ہمیشہ انسان کو اس سلسلے میں باخبر رہنا چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, جس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے, جس کے ساتھ اس کے صبح و شام کرتے ہیں, وہ کس دین کے معیار پر ہے, کس اخلاق پر ہے. یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ہمارے سامعین اور حاضرین کی طرف سے بہت سارے سوالات آئے ہیں. میں چاہوں گا اپنے مقرر صاحب سے کہ وہ ان سوالات کے جواب دیں. سوال محسن مقادم کا ہے, کہتے ہیں کہ کیا غیر مسلموں سے دوستی کر سکتے ہیں اور اس کی کیا حد ہے, کیا ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ کیا غیر مسلمانوں کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں کہ نہیں. سورہ مائدہ کے اندر اور چند صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان شدتی غیر مسلمانوں کے ساتھ دوستی پر پابندی لگائی ہے, لیکن وہ کیسی دوستی, وہ ان کو ولی نہ بناؤ. وہ بھی کن لوگوں کو, جو لوگ شدتی ہے. اس کی تفسیر آپ کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو روکتا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں جن لوگوں نے تمہیں گھر سے نکالا نہیں, جن لوگوں نے تمہارے گھر جلائے نہیں, جن لوگوں نے تم کو مارا نہیں. اللہ تم کو نہیں روکتا حسن سلوک کرنے سے. البتہ اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم ستم کیا, ظلم ستم. اور اس کی بہت ساری وجہ ہے کہ کیوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی پابندی لگائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا اگر عذاب آ گیا
اور آپ ان کاموں کے اندر مبتلا ہے تو آپ بھی اس کے شکار ہو سکتے ہو. جیسے بنی اسرائیل کے قوم میں تھے 3 طبقہ تھا. ایک طبقہ ایک دم ہی گمراہ قسم کا طبقہ تھا. دوسرا ایک طبقہ جو تھا وہ ان کو کہتا تھا کہ یہ سب غلط ہے, لیکن ان کے ساتھ دوستی کر کے ان کے ساتھ لگے رہتے تھے. اور تیسرا طبقہ تھا وہ کہتا تھا یہ غلط ہے, روکتے تھے, اگر وہ نہیں مانے تو یہ اپنے آپ کو الگ کر دیتے تھے. تو تینوں طبقہ کا جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ دونوں طبقے برباد ہو گئے. تو اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ احتیاط کرو, ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو. عالمی سطح پر دیکھو تو وہ پولیٹیکل کوشچنز ہو جاتے ہیں کہ فلاں ملک کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ میں علماء کے لیے چھوڑ دیتا ہوں یہ سوال کہ اس میں پھر پولیٹیکل کمنٹس آ جاتے ہیں. بہرحال عام نان مسلم کے ساتھ دوستی کرنے کو منع اللہ نے نہیں کہا, بلکہ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا. اس میں پڑوسی بھی آ جاتے ہیں آپ کے کہ جس کا پڑوسی بھوکا اس کا ایمان جو ہے ٹھیک نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا. اور پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے, بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 53 میں واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کرے تو بیسٹ کرے. احسن, حسن یعنی گڈ, احسن یعنی ایکسیلنٹ. تو یہ بات اللہ نے کہیں ہم سے حکم دیا عام بات چیت کا, چاہے وہ ہندو کے ساتھ کرو, چاہے کسی کے ساتھ کرو, کرسچن کے ساتھ کرو. بات چیت کی وجہ سے دشمنی بھی ہوتی ہے, دوستی بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں دشمنی ہو. ان شیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. تو دوستی رکھنے کو اللہ نے منع نہیں کیا. ہاں البتہ ولی بناؤ, اس کے وہاں حجاب کا اہتمام نہ ہو تو وہ بھی ہمارے گھر پہ آئے اور حجاب کا اہتمام نہ کرے. اس دوستی میں ایمان کرپٹ ہو سکتا ہے, آدمی کا ایمان کرپٹ ہو سکتا ہے, وہ بھی اللہ کے جو عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے جو ظالم ہے, جو گنہگار ہے, ان کے ساتھ سلوک اچھا کرو, ان کے ساتھ سلوک اچھا کرو, لیکن جو ہے ان کو اپنا ولی نہ بناؤ. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشو. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال محمد زبیر کا ہے. کہتے ہیں کہ جب دوستوں کے بیچ میں ہم دین کی گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہیں, ابھی جوانی کو انجوائے کریں, یہ سب کام بڑھاپے میں کر لیں گے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ بھائی دیکھیں سوال بہت ہی سمپل ہے, سادہ ہے, عام ہے کہ اگر کوئی دوست کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہو, کہے گا جی ہم تو جوان ہیں, بعد میں حج پڑھ کے آئیں گے, گناہ دھو کے اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح کریں گے. تو کس طرح کی نصیحت اور یہ دوست کیسے ہیں؟ دیکھیے یہ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے قرآن و سنت کی کرتے ہیں. اور اگر وہ ایسا کہتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی مذاق بھی ہو گئی ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اور سورہ نساء میں دونوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ایسی محفلوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, بعد میں کریں گے حج پڑھ کے, ایسا نہیں ہے, موت آ گئی تو اس سے پہلے, تو تم دیکھو ایسی محفلیں جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم وہاں سے ہٹ جاؤ جب تک کہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے. اور اگر تم اس میں بیٹھ گئے اور تم کو یاد آیا, سورہ نساء کی آیت, اگر آپ بیٹھ گئے اور تمہیں اگر یاد آئے کہ یا اللہ کیا ہو گیا, کیسی باتیں کرتے یہ لوگ, تو اللہ سے پناہ چاہو شیطان سے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا شیطان مردو سے, اور اللہ سے معافی مانگو اور پھر وہاں سے ہٹ جاؤ. لیکن اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے نصیحت دینا بند مت کرو, ڈونٹ اسٹاپ دیم فرام گیونگ ایڈوائس. تینوں چیزیں ایک ہی آیت میں آ جاتی ہے, سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ کی, کہ اللہ نے بتا دیا کہ ایسی محفلوں میں ایسی کوئی بات کرے, اللہ کی مذاق کرے, مسلمان ہو کر ایسا کہتا ہے. یوں کہہ سکتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں, انشاءاللہ میں دعا کرو آپ میرے لیے. ایک وہ جواب ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ بھائی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں, اللہ معاف کرے. ایک ہوتا ہے کہ ہٹ درمی, ارے بعد میں کر لوں گا, یعنی گویا آپ کو ایمان ہے کہ آپ لمبی زندگی گزاریں گے. محفلوں سے, ایسے دوستوں سے دوری کرو, لیکن نصیحت چالو رکھو, مکمل طور پہ قطع رحمی مت کرو. اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو دوری اختیار کرو, ورنہ حسن سلوک آپ کرتے رہیے انشاءاللہ. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشو. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بہن سعدیہ کی طرف سے ہے. کہتی ہیں کیا استاد سے بھی ویسی دوستی کی جا سکتی ہے جیسے ہم اپنے ساتھیوں سے دوستی کرتے ہیں؟ برائے کرم اس پہ روشنی ڈالیں. بہن کا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے استاد سے ایسی دوستی کر سکتے ہیں جیسے ہمارے کلیگز کی یا کلاس میٹس کی ہوتی ہے؟ ڈیپینڈز. دیکھو دوستی کا میں نے بتا دیا کہ دوستی مطلب یہ نہیں کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کی مذاق اڑائے. اگر ایسی دوستی تو آپ اپنے کلاس میٹ میں بھی نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ایک دوسرے کی مذاق مت اڑاؤ, کہ معلوم پڑا آپ نے اتنی مذاق اڑا دی
کہ آدمی کو برا لگ گیا, ذلیل ہو گیا. تو ویسی دوستی تو آپس میں بھی مت رکھو. لیکن جہاں تک استاد کا سوال ہے, اگر بہن نے سوال کیا ہے تو اس کے دو نظریے ہو سکتے ہیں. استاد مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے. تو اگر مرد ہے تو دوستی ایک اعتبار سے کہ بھائی برے کام سے روکو, نصیحت کرو, ایک الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے, وہ تمام مومنوں کے اوپر حق ہے. لیکن حجاب کا اہتمام کرتے ہوئے, یعنی کہ بھائی استاد صاحب مجھے تھوڑی میتھس نہیں آتی ہے, میں بیٹھوں آپ کے ساتھ اسکول کے بعد, کیا میں آپ کے گھر پہ آؤں, اس طرح کی دوستی تو منع ہے. حجاب کے اہتمام ہے, حجاب کے اصول کے خلاف ہے, اس طرح کی دوستی منع ہے. لیکن اگر کوئی حسن سلوک کے اعتبار سے دعا سلام کر لے تو ٹھیک ہے. تو دوستی یہ نہیں کہ ہمیشہ آپ ساتھ میں رہے, دوستی یہ کہ بھائی خیر خواہ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی اچھی رائے کر لی, ہم نے استاد کے لیے دعا کری, وہ ایک الگ طرح کی دوستی ہے. تو اس اعتبار کی دوستی ٹھیک ہے. لیکن اگر لڑکی ہے اور غیر محرم استاد ہے, احتیاط رکھنا چاہیے, نمبر 1. دوسرا کہ اگر لیڈیز استاد ہے تو بھی احترام کرنا چاہیے. اتنی کلوز فرینڈشپ نہ ہو جائے کہ پھر وہ آپ کو ٹوک نہ سکے, یا آپ اس کو کچھ نہ کہہ سکو, بھائی ہماری تو فرینڈ ہے ٹیچر, چلو چلا کمنٹ بار دیا, کیا ہو گیا. ایسی دوستی نہ کرے جس سے آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. وہ سوچے گا ارے یہ تو میری فرینڈ ہے, بھی اس کو بولوں گی تو برا لگے گا اس کو, تو وہ بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو دوستی ایک الگ معنی ہے کہ بھائی آپ احترام سے اس کی عزت کریں, اس کو تعاون کرو, ایک دوسرے کو مدد کرو, تکلیف ہو, تو وہ دوستی الگ ہے. اصولاً دوستی ایک ہے بھائی ٹائم پاس کرے, ساتھ میں رہو, تو ایسی دوستی سے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشیں. جزاک اللہ خیر. یہ اگلا سوال محمد شمیم کا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مسلم لڑکا اپنی ہندو دوست لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو اور اس کے لیے لڑکی بھی تیار ہے, تو اس لڑکی پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے, اور کیا یہ شادی جائز ہے؟ بھائی کا سوال ہے, ایک لڑکا جو کسی ہندو لڑکی کے ساتھ یا کرسچن لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر چلتا ہے, تو اس لڑکی کی کیا ذمہ داری ہے نکاح سے پہلے. سب سے پہلے میں بتاؤں اس لڑکی کی کیا ذمہ داری ہے. فَاجْتَنِبُوهُ, رک جاؤ. دوستی آپ کی ہو ہی نہیں سکتی غیر محرم کے ساتھ. اسلام تو کہتا ہے بھابھی کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہو سکتی ہے, آپ کی دوستی آپ کی کزن کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی اس لیول کی کہ فری ہو جائے کہ بھائی جو ہے افیئر میں ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تو سب سے پہلی نصیحت تو اس دوست کے لیے ہے کہ بھائی رک جاؤ. آپ کو یہ دوستی کی اجازت کس نے دی؟ اس کی آخرت کی فکر ہے تو آپ کی بہن کو کہو کہ جا کے بات کرے, یا آپ کی والدہ کو کہو جا کے بات کرے. آپ کو اجازت نہیں کہ آپ دوستی کریں. لوگ سمجھتے فرینڈ ویلنٹائن ڈے پہ کارڈ دے دیا ویلنٹائن ڈے کا, یا فرینڈز ڈے پہ پٹا لگا دیا کہ بھائی دوست ہو گئے. یہ ایک طرح کی دوستی معاشرے میں بڑی فیمس ہے. اور کچھ کمزور دل کے مبلغ یا کمزور ایمان کے مبلغ, سارے نہیں, کچھ یہ جو ہے غیر محرموں کے ساتھ دعوت, آنچل اوڑھ کر, دائی کے آنچل اوڑھ کر جو ہے پھر یہ دوپٹہ اوڑھ کر دائی کا, اور پھر دعوت کرتے غیر محرموں سے کہ جی ہم تو دعوت کرتے ہیں, اس میں غلط کیا ہے؟ جی بھائی آپ نے دعوت کی, لیکن آپ اس کے بارے میں پرسنل کویشچنز پوچھتے ہیں, آپ اس کی جو ہے پرسنل لائف کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ اس کی فوٹو دیکھنا چاہتے ہیں. جو اس طرح کی جو دوستی کہاں سے ہے؟ یہ تو دعوت کے نام پہ فتنہ ہوتا ہے. تو پہلے تو ذمہ داری اس دوست کی ہے کہ بھائی ایسی دوستی جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. اور قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر سورت نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ جب تک وہ مومنہ نہیں ہوتے اسے نکاح بھی نہیں کر سکتے آپ. اور اللہ تعالیٰ وجہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ تم کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. بھائی تم سوتے دوستی کر لیں گے, بعد میں مسلمان بنا لیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے, پھر میرے ساتھ رہ کر نماز پڑھیں گے. تو آپ کا ماحول ہی ایسا نہیں ہے, آپ کے گھر میں فضا ہی نہیں ایسی. اگر ہوتی تو آپ خود اس فتنے میں نہ پڑتے, آپ احتیاط کرتے, نگاہ نیچی رکھتے, بات نہ کرتے, تو آپ خود اس فتنے میں پڑے. مطلب کہ آپ کے آس پاس میں ایسی فضا نہیں ہوگی. شاید فضا ہے تو آپ کیسے اس کو بنا سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کل کے اٹھ کے وہاں چلے جائے, لے کر چلی گئے, بھائی نہیں جمتا ہے مجھے آپ کا اسلام, چلو میں تو چلی, بچوں کو بھی لے کر چلی گئے. تو اس طرح سے جو ہے ایسی دوستی جو ہے نہ کرے. بلکہ اگر آپ کو ہمدردی ہے تو ایک کہہ سکتے ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے کسی کو جانتے ہیں آپ اور ہمدرد ہے, یقیناً ہمدرد ہے آپ, تو آپ اپنی بہن سے یا کوئی اسلامک سینٹر ہو اس میں کوئی محترمہ کا کانٹیکٹ نمبر دے دو, یا کسی کے تھرو آپ بتا دو کہ بھائی آپ ان سے بات کیجئے, شی از انٹرسٹڈ ان اسلام. آگے چل کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مومنہ ہو گئی ہے, آپ کو دل کو بھاتی ہے, تو آپ نکاح کا پیغام بھیجیے, نہ کہ پھر آپ شروع ہو جائے SMS کرو اور یہ کرو, یہ سب الاؤڈ نہیں ہے. آپ جو ہے نکاح کا پیغام بھیجو اور نکاح کر لو. باقی دوستی میں آگے بڑھنا, ریسٹورنٹ میں بیٹھنا اور چائے پینا, یہ سب جو ہے خطوط شیطان ہے, اس سے جو ہے فجتنبوہ, اس سے رک جائیے. یہ اگلا سوال ایک اسلامی بہن کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ
اگر ہمارا غیر مسلم دوست اسلام کی سچائیوں کو جاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا ہے، بلا وجہ اسے قبول نہیں کرتا، تو کیا ایسی صورت میں بھی اس سے دوستی جاری رکھی جا سکتی ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ کوئی نان مسلم فرینڈ ہے، بہن نے یہ پوچھا کہ کوئی نان مسلم فرینڈ ہے، بھائی کا بھی سوال ہو سکتا ہے آگے چل کر لوگوں کے اندر دعوت تبلیغ کا مزاج جو بنا ہوا ہے، تو اگر وہ میری دعوت کو تسلیم نہیں کرتی یا نہیں کرتا دین کی تو دوستی برقرار رکھے. یہاں پہ آپ جنرل یس اور نو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاں یا نہ، کیونکہ اس میں اس آدمی کا مزاج بھی دیکھنا ہوگا کہ چلو میں حسن سلوک چالو رکھوں اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل اور میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں. تو ایک حسن سلوک الگ بات ہے، یہ جو ہے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. دوسری بات کہ اگر وہ ہاسٹائل ہے آپ کے دین کے خلاف، آپ کے قوم کے خلاف، اور برا بھلا کہتے رہتے ہیں یا کہتی رہتی ہے کہ یہ تو ایسے ہے ایسے ہے، تو آپ اس سے دوری اختیار کیجئے، دشمنی مت کیجئے. قرآن یہ نہیں کہتا دشمنی کرو، نصیحت کرتے رہو، جیسے کہ میں نے سورہ نام اور سورہ نساء میں آپ کو بتایا نا، آپ نصیحت کرتے رہے. ہو سکتا ہے ایمان میں آ جائے، لیکن ایک دم سا قطع کرنے کا حکم نہیں دیا جب تک کہ وہ جان پہ آپ کے نہ آ جائے یا کوئی ایسی دشمنی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ لوگوں کو لے کر اگر آپ کا گھر جلا دے یا آپ کے گھر میں لوٹ ماری کرے، جیسے دنگوں میں ہوتا ہے. عام طور کے جب دنگے ہوتے ہیں اس ملک میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوست ہی جو ہے گھر بتاتے ہیں دشمنوں کو. تو اگر آپ کو یہ ہے یقین کہ یہ ہاسٹائل ہے، خونخوار ہے ہمارے دین کے خلاف، ہماری تعلیم کے خلاف، تو آپ اسے اختیار کیجئے. قالوا سلاما کہہ دو. قرآن کہتا سورہ فرقان میں ایسے لوگ جب دیکھو اگنورنٹ لوگ، وہ تمہیں بودر کرتے رہے کہ دوستی رکھو، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر وہی گانے بجتے ہیں اور ہیڈ فون لگا کر آپ کو بھی گانا سناتے ہیں، تو ایسی محفلوں میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اٹھ کے قالوا سلاما کہہ دو. تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ دوستی چالو رکھے، حسن سلوک کرتے ہوئے گاڑی دوستی نہ رکھے کہ آپ کرپٹ ہو جائے، اور نصیحت دیتے رہے تاکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، اور اگر وہ کھلی دشمنوں پہ آ جاتے ہیں تو اسے قالوا سلاما کہہ دیجیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یہ اگلا سوال شاید کسی بہن کی طرف سے ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ ہم اپنی ان بہنوں کو کیسے صحیح مشورہ دیں کہ انہیں اپنے منگیتر سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ہماری بہنوں کو ہم کیسے سمجھائے کہ یہ جو منگنی کر کے جو فیانسی کے ساتھ جو تم گھومنے جاتے ہو یہ سمجھ کر کے جائز ہو گیا، تو کیا کہا جائے؟ دیکھیے منگنی جو ہے وہ کوئی اسلامک ٹرم نہیں ہے. اسلام نے آپ کو ایک سہولت دی ہے. اگر آپ کو نکاح ابھی فی الحال نہیں کرنا ہے لیکن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اسلام نے ایک سہولت دی ہے کہ آپ نکاح کر لو، رخصتی بعد میں کرنا. آفیشلی آپ کی محرم ہو گئی، نکاح ہو گیا، آفیشلی آپ کی محرم ہو گئی، رخصتی آپ بعد میں کر سکتے ہو. لیکن یہ منگنی کا جو کنسپٹ ہے، بات پکی ہو جانا، پھر فون آتے ہیں، پھر سالیوں کا بھی فون آتا ہے، پھر مذاق ہوتی ہے، عید کے دن جو جوتے چھپا دیے جاتے ہیں، پھر یہ سب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ شرعی اعتبار سے رشتہ ابھی تک قائم نہیں ہوا جب تک نکاح نہیں ہوا، مہر بھی نہیں دیے تو رشتہ قائم نہیں ہوا، ابھی تک وہ غیر محرم ہے، وہ غیر محرم ہے. لیکن دیکھتے ہیں ماحول میں کہ ماحول میں گھومنے جاتے ہیں، شاپنگ ہوتی ہے، شادی کے جوڑے بھی ساتھ میں خریدنے جاتے ہیں، بھئی میرے لیے تم پسند کرو، تمہارے لیے میں پسند کروں. تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں لڑکی کا کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے. اگر 6 مہینہ 2 سال رہے اس طرح سے گھومتے رہے اور پھر لڑکی کے دل میں محبت آ جاتی ہے، اٹریکشن آ جاتا ہے، افیکشن آ جاتا ہے، اور کوئی ایسی بات بنی کہ منگنی ٹوٹ گئی تو گزرتی ہے دل پہ لڑکی کو زیادہ گزرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی کیا نقص تھا اس کے اندر کہ وہ لڑکے نے جو منگنی توڑ ڈالی. تو لڑکی کی بدنامی بھی ہوتی ہے، تو لڑکی بیچاری یہ سوچے گی کہ کیا ہو گیا، اس کے اندر ایک کمپلیکس آ جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہے، ویری سیف. شادی کر لو اور رخصتی بعد میں کرنا، ٹھیک ہے بعد میں رخصتی کریں گے، یا پھر جو ہے غیر محرم میں بات تک کی، ٹھیک ہے ابھی غیر محرم ہے تو غیر محرم ہے. اس طرح سے انٹرمنگلنگ ود اپوزٹ سیکس وہ غیر محرم ہے. آپ کو اس طرح سے گھومنا پھرنا، بات چیت کرنا، فری انٹرمنگلنگ آف سیکس جائز نہیں ہے. ولا تقربوا الزنا، وہ شاید آپ کو زنا کی طرف لے جائے، جیسے کہ کچھ حادثے ہو جاتے ہیں سماج میں. امید ہے کہ جواب اطمینان بخش ہوا. جزاک اللہ خیر. اگلا ایک سوال شیخ نسیم کی طرف سے آیا ہے، جو ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں پڑھنے والا لڑکا اور لڑکی اگر دونوں کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، بہت پاک سوچ ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں اور ان سے کافی اچھی دوستی بھی ہے، تو شریعت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اگر کوئی لڑکا لڑکی کالج میں پڑھتے ہو، دل صاف ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس طرح کی دوستی رکھ سکتے ہیں. دیکھیے غیر محرم سے دوستی کی تو وہی بتا دیا کہ دل کا حال کیا ہے، پتا چل گیا. صحابہ سے اچھے دل تقوی میں ہم ہو سکتے ہیں کیا اس مقام پہ؟
صحابہ کرام کا مقام کیسا تھا. اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, تو کس کو کہا؟ صحابہ اور صحابیات. ہم سے اچھے تھے وہ لوگ, اللہ کے رسول حاضر ہیں ان کے اندر. کچھ غلطی ہوتی تھی تو وہی نازل ہوتی تھی, ان کو کریکٹ کر دیا جاتا تھا. تو بھی جو ہے ان کو بھی نہیں کہا, ان کو بھی جو ہے ایگزمپشن نہیں کہ بھئی تم لوگ نیک ہو, نمازی ہو, اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو, اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو بھی اس معاملے میں ولا تقربوا الزنا سب کے لیے, پہلا مسلمان سے لے کر آخری مسلمان تک, سبھی کے لیے, تمام شریعت میں یہی اصول تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہے. اب ہوتا ہے کہ دوستی سے ہمارا دل پاک ہے, ہمارے دل میں کچھ کھوٹ نہیں ہے, تو یہ کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ بھئی وہ کلاس کے اندر کوئی کالی لڑکی تھی, ٹینی لڑکی تھی, آپ نے اس سے نوٹ بک نہیں مانگی کہ بھئی مجھ کو نوٹ بک چاہیے کمپلیٹ کرنے کے لیے. آپ کے دوست تھے, لڑکے بھی دوست تھے, آپ لڑکے ہیں, تو آپ نے کہا کہ دوست ذرا نوٹ بک دے دے, بایولوجی بک کمپلیٹ کرنی ہے, میتھس بک کمپلیٹ کرنی ہے. آپ نے اسی گوری دبلی پتلی لڑکی سے کیوں مانگے اور کہتے ہو کہ میرا دل صاف ہے؟ تو یہ بہانے ہیں. اللہ نے فرمایا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ. شیطان جو ہے تم کو پہلے ہی جھٹکے میں گناہ نہیں کروائے گا, وہ یدعون الی النار, وہ دعوت دیتا, دھکا نہیں مارتا آپ کو. آپ کو فلم دیکھنے جانا تو دھکا مار کے آپ کو اندر نہیں گھسائے گا, پوسٹر دکھائے گا, آپ جو ہے دیکھیں گے, پھر 2-4 شخص آ کے کہے گے کہ اچھی فلم ہے, بہت اچھی فلم ہے, دیکھو. تو پھر آپ کو شیطان اس طرح سے آپ کے دل میں لالچ ابھارتا ہے, پھر آپ کا شوق ہوتا ہے کہ جا کے دیکھے. تو یہ اسکول کالج کی دوستی بھی ایسی ہوتی ہے. اللہ نے اس کو خطوط شیطان کہا ہے کہ شیطان کے خطوات نقش قدم پہ ہیں. پہلے ہیلو ہاؤ آر یو, کیا ہے, کیسے ہیں آپ, ویئر یو اسٹے, میں بھی وہیں رہتا ہوں, آپ بھی وہیں رہتے ہیں, اچھا. پھر دوسرے دن کھڑے رہے راہ دیکھنے کو, کبھی وہ اتنے بجے کی بس میں آتی ہے پھر بھی چلے گئے, فی میں آپ کی بس کی ٹکٹ نکال دیتا ہوں زبردستی سے. اب جو ہے اس طرح سے دوستی کی جاتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل تو صاف ہے. تو جب اللہ نے بتایا کہ ولا تقربوا الزنا, تو اللہ کو معلوم ہے آپ کے دل کا حال کیا ہے. قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے کہ آدمی کے دل میں, اس کے خیال میں اللہ بیچ میں آ جاتا ہے. آپ کچھ سوچ رہے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہو. اسی لیے اللہ نے پہلے سے کہہ دیا ولا تقربوا الزنا, دور رہنا, جانے بھی نہیں کہ دل صاف ہے, یہ صاف ہے. دل خراب ہو سکتا ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کا دل خراب ہو, آپ جاؤ ہی مت. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشو. جی جزاک اللہ خیر. اگلا سوال جو ہے وہ شیخ حاجرہ کی طرف سے ہے, جو کہ طالب علم ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی اپنے غیر مسلم دوست کو پیس کانفرنس جیسے پروگرام میں آنے کے لیے دعوت دیتی ہے تاکہ وہ یہاں آ کر اسلام کو سمجھ سکے, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کا دوست ہے وہ غیر مسلم لڑکا ہے. اس بار بہن کی طرف سے سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی جانتی ہے کسی لڑکے کو, سمجھ لیجئے کہ کالج میں پڑھتا ہوگا یا محلے کا ہوگا, وہ غیر مسلم ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور دیکھے, تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو کسی کو اسلام کی دعوت دینا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں چوکی دار بھی تھا, وہ بھی تو نان مسلم تھا. کسی کا ڈرائیور تھا, جھاڑو والا تھا, وہ بھی تو نان مسلم تھا. اس کے بارے میں آپ کو خواہش آئی نہیں کہ بھئی وہ بھی آئے اور پریس کانفرنس میں دیکھے؟ آپ کو وہ تو خواہش آئی نہیں ہے کہ لڑکا ہے, محلے میں پڑھتا ہوگا, ساتھ میں پڑھتا ہوگا, اللہ عالم کیا ہوگا. لیکن پرٹیکولر ایک شخص کے بارے میں کیوں؟ پھر وہی بات آ گئی خطوط شیطان. تو پر سے کسی کے بارے میں اچھی خیال رکھنا کہ یہ آئے مسلمان ہو جائے, اس سے اسلام نہیں روکتا ہے. لیکن یہ جو میتھڈولوجی ہے, یہ جو چوائس ہے کہ فلانا ڈیم کا, کیوں؟ تو اللہ نے جب دروازہ بند کر دیا کہ بھئی برائی گھروں میں گھسے نہیں, تو ہم کھڑکیاں کھلنا چالو کرتے ہیں, ہم دیوالوں میں سوراخ کرتے ہیں کہ بھئی کچھ آ جائے, مزہ ہو جائے. نہ, ایسا نہیں. جب اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی کوئی ہے لڑکا دلچسپی رکھتا ہے, انڈائریکٹلی آپ کو پتا ہے, آپ اپنے بھائی سے کہو, اپنے والد سے کہو کہ اسے لے کر جاؤ, نو پرابلم. آپ اسلامک دعویٰ سینٹرز کے لوگوں سے کہو کہ آپ ان سے بلا لیجئے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پرٹیکولر کسی ایک شخص کو چوز کرنا, ہم محلے میں دوسرے بھی, اور ہم تو تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے, اخرجت للناس, وہ جھاڑو والا ہے, وہ ڈرائیور ہے, وہ سیکیورٹی, ان سے ہم کبھی نہیں کہے کہ بھائی چلو وہاں پہ مراٹھی میں, ہندی میں بھی قرآن ملے گا, ہندی میں بات چیت ہوتی ہے. لیکن جو ہے وہ فلانا ہی لڑکا, ڈھمکا ہی لڑکا, آئیڈینٹیفائی کرنا, ایک لڑکے کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس میں میں بہن کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ خطرہ ہو سکتا ہے, تو بہتر ہے کہ احتیاط کرے. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشو. جزاک اللہ خیر. ہم اپنے ان بھائیوں سے معذرت کرتے ہیں, اسی طرح ان بہنوں سے بھی معذرت کرتے ہیں جن کے سوالات ہم اپنے فاضل مقرر کی خدمت میں پیش نہیں کر سکے. اسی کے ساتھ میں جناب نثار نڈیاڈ والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں اور ہمارے تمام خواتین و حضرات کو نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے.